بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر من أعظم أنواع البر، الإيمان بالقدر، وذلك أنه به يلاحظ الإنسان التدبير الواحد الذي يجمع الأعلم، ومن اعتقده على وجهه يسير طامح البصر إلى ما عند الله، ويرى الدنيا وما فيها كالظل له، ويرى اختيار العباد من قضاء الله كالصورة المنطبعة في المرآة، وذلك معد له لانكشاف ما هنالك من التدبير الوحداني ولو في المعاد أتم إعداد. آج سے شاہ صاحب تقدیر کی بحث شروع کر رہے ہیں کہ ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانا ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قضاء اور قدر دو لفظ ہیں، کیا دونوں ایک معنی میں ہیں یا الگ الگ ہیں؟ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قضاء اور قدر دونوں ایک معنی میں ہیں۔ قضاء کہتے ہیں اس فیصلے کو جو اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں کرتا ہے، اور یہی مطلب ہے تقدیر کا۔ بعض حضرات کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے، وہ اس طور پر کہ حکم ازلی، اللہ کا جو ازلی فیصلہ ہے وہ قضاء کہلاتا ہے، اور ازلی اور کلی فیصلے کے بعد جو جزوی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ تقدیر کہلاتا ہے۔ گویا ان حضرات کے نزدیک قضاء جو ہے وہ اجمالی فیصلے کا نام ہے، اور تقدیر جو ہے وہ تفصیلی فیصلے کا نام ہے۔ اور یعنی مذہب اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ تقدیر جو ہے ہمارے ایمان کا جز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہر چیز کا اندازہ کر رکھا ہے، اور ساری چیز اللہ تعالیٰ کے اندازے اور علم کے مطابق جو ہے وجود پذیر ہوتی ہیں۔ مگر یہ ہے کہ ایک جماعت قدریہ کی ہے جس نے قدرت کا انکار کیا، اور اس نے یہ کہا کہ تمام تر چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیزیں وجود پذیر ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ تجرباتی علم بھی یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ساری چیزیں مقدر ہیں، اور انسان بھی غیب کی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں کیا کہتے ہیں وہ ساری چیزیں وہی کر دی جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں پہلے سے اوپر طے ہیں وہ چیزیں انسان کو کی شکل میں انسان کو نظر آتی ہیں۔ جب انسان اپنے حواس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے اور غیب کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کی نگاہ میں نظر آتی ہیں، اگر وہ پہلے سے مقدر نہ ہوتی تو کیسے نظر آتی، وغیرہ وغیرہ۔ آگے شاہ صاحب فرما رہے ہیں من اعظم انواع البر، کہ نیکی کی قسموں میں سے ایک بڑی قسم، نیکی کی بڑی قسموں میں سے ایک بڑی قسم جو ہے الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ وذالک، اور وہ اس طور پر کہ جب وہ ایمان لائے گا تقدیر پر، انہ بہ، وہ آدمی تقدیر کے ذریعے، یلاحظ الانسان، آدمی تقدیر کے ذریعے ملاحظہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اس تدبیر واحد کو، اس ایک انتظام کو، الذی یجمع العالم، جو پوری دنیا کو اکٹھا کیے ہوئے ہے یا جو پوری دنیا پر قائم ہے۔ تدبیر واحد سے مراد تدبیر کلی، اور تدبیر کلی سے مراد یعنی کلی عمومی انتظام، یعنی اللہ کا جو کلی اور عمومی انتظام ہے، جس انتظام کے دائرے میں پوری دنیا آتی ہے، پوری کائنات آتی ہے، اسی کو کہتے ہیں تدبیر واحد۔ انسان تقدیر کے ذریعے ملاحظہ کرتا ہے اس عمومی انتظام الہی کا جو پوری دنیا کو اکٹھا کیے ہوئے ہے۔ وَمَنِ اعْتَقَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ، اور جو آدمی تقدیر کا عقیدہ رکھے گا اس طرح جس طرح سے رکھنا ہے، یعنی جس طرح سے ایمان لانا مطلوب ہے تقدیر پر، اگر وہ اسی طرح سے تقدیر پر ایمان لاتا ہے، یصیر طامح البصر، تو اپنی نگاہ اٹھا کر وہ دیکھے گا
इला मा इंद अल्लाह, उस चीज को देख लेगा जो अल्लाह के पास है। यरा दुनिया व मा फीहा, उसे ये भी नजर आएगा कि दुनिया और जो कुछ दुनिया में है ये सारी चीजें कज़िल्लि लहू, अल्लाह तबारक व तआला के पर्दा और साये की तरह है। क्या मतलब? यानी दुनिया में, दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें अल्लाह ताला का पर्दा है। तो जब तक अल्लाह ताला चाहेगा अल्लाह का पर्दा कायम रहेगा, और जब चाहेगा अल्लाह ताला अपना पर्दा हटा लेगा तो दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम और आप देखते हैं कि दरख्त का एक साया होता है, जो साया यानी एक साया होता है जो दिन के शुरू में रहता है और धीरे धीरे वो साया सुकड़ने लगता है। जब दिन जो है आखिर यानी जब सूरज तेज होती है तो वो साया सुकड़ने लगता है और सुकड़ते सुकड़ते वो एक मरहले में साया खत्म हो जाता है। तो यही हाल है दुनिया और दुनिया की तमाम तर चीजों का। अल्लाह ताला के परतों का परतों है, जब तक अल्लाह की मर्जी रहेगी साया रहेगा, परतों रहेगा, तो दुनिया और माफिया का निजाम चलता रहेगा, और जिस दिन अल्लाह ताला उठा लेगा निजाम खत्म हो जाएगा। आगे कह रहे वयरा इख्तियार अल इबाद मिन क़ज़ाइल्लाह, और वो देखेगा कि बंदे का जो इख्तियार है अल्लाह तबारक व तआला के क़ज़ा के मुकाबले में, कस्सूरतिल मुंतबिअती, उस तस्वीर की तरह है जिस तस्वीर का अक्स फिल मिरआती, किस पर? आईने पे पड़ता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि जब कोई आदमी आईने के सामने खड़ा होता है तो खड़ा होने के बाद हरकत करता है, तो आईने में जो तस्वीर नजर आती है वो भी हरकत करते हुए नजर आती है। तो गोया आईने की तस्वीर आईने के सामने खड़े हुए इंसान की नक्ल हरकत के ताबे है। जब तक आईने के सामने खड़ा हुआ इंसान हरकत करता रहेगा, आईने के अंदरून की तस्वीर भी मुतहर्रिक रहेगी। जब ये इंसान हट जाएगा तो अंदरून की तस्वीर की तस्वीर क्या, अंदरून में कोई चीज मौजूद नहीं रहेगी। यही हाल है इंसान का कि इंसान जो कुछ भी दुनिया में हरकत कर रहा है वो आईने की हरकत की तरह है। जिस दिन अल्लाह ताला ये हरकत छीन लेगा, उस यानी आईने की हरकत जिस तरह से इंसान के ताबे होती है, तो वैसे ही दुनिया में इंसान की हरकत अल्लाह के फैसले के ताबे है। तो जो कुछ भी इंसान को इख्तियार मिला हुआ है वो दरअसल अल्लाह के फैसले के ताबे इख्तियार मिला हुआ है। जिस दिन अल्लाह का फैसला खत्म हो जाएगा उस दिन उसका इख्तियार छिन जाएगा। उसी को कह वयरा इख्तियार अल इबाद मिन क़ज़ाइल्लाहि, और वो देखता है कि बंदे को जो इख्तियार मिला हुआ है वो भी अल्लाह के फैसले और क़ज़ा और क़द्र के नतीजे में मिला हुआ है। यानी बंदे का इख्तियार क़ज़ाए इलाही के नतीजे में मिला है, और ये इख्तियार जो है आईने में मुंतबिअ होने वाली, मुनअकिस होने वाली तस्वीर की तरह है। वज़ालिका मुइद्दुन लहू लिंकिशाफि मा हुनालिका मिन अत-तदबीर अल-वहदानी। जी, वज़ालिका यानी क़द्र, यानी ईमान बिल क़द्र, यानी तकदीर पर ईमान लाना इंसान को तैयार कर देता है कि इंसान देख सके। इनकशफ यनकशिफु माने देखना, मुइद्दुन माने तैयार करना। कह रहे हैं ये ईमान बिल गैब या ईमान बिल क़द्र यानी तकदीर पर ईमान लाना, मुइद्दुन लहू इंसान को तैयार कर देता है, लिनकिशाफी ताकि इंसान देख ले, मा हुनालिका मिन अत-तदबीर अल-वहदानी, जो कुछ के अल्लाह के दरबार में वहदानी तदबीर है, यानी जो अल्लाह के दरबार में कुल्ली इंतजाम है उसको वो देख सके। गरचे वलौ फिल माआद, गरचे इसका ज्यादातर हिस्सा उसे आखिरत में नजर आएगा। जी, अतम इदादिन, पूरी तरह से, यानी तकदीर पर ईमान लाना इंसान को तैयार कर देता। अतम इदादिन, पूरी तरह से तैयार कर देता। किस चीज के लिए? ताकि वो देख सके उस अल्लाह तबारक व तआला के कुल्ली तदबीर को, जिसका बड़ा हिस्सा गरचे उसे आखिरत में नजर आएगा लेकिन एक हिस्सा उसे दुनिया में भी नजर आ रहा है, तो उन तमाम तर चीजों को वो अपनी निगाह से देख सके। वक़द नब्बह
یعد لہو ہے، میم نہیں نہیں ہے، معد، معد کہا، معد یہاں پر میمی نہیں ہے، میں ایڈ کر میم ہے، لیتا میم ہوں میم انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں جی یسیر طامح البصر، جی یسیر طامح البصر الی ما عند اللہ، اللہ کی طرف نگاہ اٹھانے والا وہ دراصل دیکھ لے گا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ اللہ کے پرتو کی طرح ہے، اور اللہ کے فیصلے سے جو اختیار ملا ہے بندے کو وہ دراصل سورج اس میں دراصل آئینے میں منعکس ہونے والی تصویر کی طرح ہے۔ وذالک، اور تقدیر پر ایمان انسان کو پوری طرح سے تیار کر دیتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانی انتظام و نظام اور نظم کلی کو دیکھ سکے، گرچہ اس کا بڑا حصہ آخرت میں نظر آئے گا۔ وقد نبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا علی عظم امرہ، تقدیر کی عظمت پر، تقدیر کی عظمت بتلائی ہے، من بین انواع البر، نیکی کی دیگر قسموں میں کے مقابلے میں، نیکی کی دیگر قسموں کے مقابلے میں تقدیر کی عظمت سے آپ نے باخبر فرمایا ہے۔ حیث قال، چنانچہ آپ کا یہ فرمانا ہے کہ من لم یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ فانا بریء منہ، کہ جو آدمی اچھے برے تقدیر پر، تقدیر کے بھلے برے ہونے پر، جو یعنی جو آدمی بھلے برے تقدیر پر ایمان نہ لائے تو میں اس سے بری ہوں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ ایمان نہیں لا سکتا، حتی یعنی ایمان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا، حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، جب تک کہ وہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہ لائے، وحتی یعلم، یہاں تک کہ وہ یہ بھی جان لے، انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، کہ جو کچھ اسے لاحق ہوا ہے وہ اس سے خطا نہیں کر سکتا تھا، وانما اخطأہ، اور جو کچھ اس سے خطا کر گیا ہے، لم یکن لیصیبہ، کبھی وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو یہ جاننا ہوگا کہ جو کچھ اسے جو کچھ مل گیا ہے، یاد رکھیے وہ اس کو مل کے رہنا تھا، اور جو چیز نہیں ملی ہے وہ کبھی اس کو مل نہیں سکتی، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ انما اصابہ، جو چیز اسے ملی ہے، لم یکن لیخطئہ، کبھی اس سے وہ خطا نہیں کر سکتی تھی، اور جو چیز اس سے خطا کر گئی ہے وہ کبھی اس کو ملنے والی نہیں تھی۔ وَاعْلَمْ، اور یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ ان اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی شمل علمه الازلی الذاتی كل ما وجد او سيوجد من الحوادث محال ان يتخلف علمه عن شيء، کہ اللہ تعالی کا علم ازلی اور علم ذاتی یہ شامل ہے کل ما، ہر ویسی چیز پر، ما وجد جو وجود پذیر ہو گئی ہے، او سیوجد یا وجود پذیر ہونے والی ہے، یعنی واقعات و حادثات، یعنی جو واقعات اور حادثات پیش آ چکے ہیں یا آئندہ پیش آنے والے ہیں، ان تمام تر چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی اور ازلی علم شامل ہے۔ کیا مطلب؟ مشتمل ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ازل کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی اور ازلی علم ہے، یہ ساری چیزیں کیا کہتے ہیں، یہ یعنی اس علم میں پیش آنے والے حادثات یا پیش آئے ہوئے حادثات سبھی شامل ہیں۔ محال ان یتخلف علمہ عن شیء، لہذا یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز رہ جائے، پیچھے رہ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دائرے علم میں کوئی چیز داخل نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ او یتحقق غیر ما علم، یا جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے باہر ہے وہ چیز ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہونے والی کوئی بھی چیز اللہ کے علم کے دائرے میں نہ ہو، یہ بھی ناممکن ہے، اور جتنی چیزیں ہونی ہیں وہ سب اللہ کے علم کے دائرے میں ہے، اور جو چیز نہیں ہونی ہے وہ علم کے دائرے میں نہیں ہے، اور اگر نہ ہونے والی چیز ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے دائرے سے باہر ہو، ایسا ناممکن ہے۔ فَيَكُونُ جَهْلًا لَا عِلْمًا، اگر ایسا ہو جائے گا
تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف نعوذ باللہ جہل منسوب ہو جائے گا، نہ کہ علم منسوب ہوگا. اور اللہ کی ذات جو کی طرف جہل منسوب کرنا بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کا علم ہماگیر ہے، ہر چیز پر محیط ہے، ازلی اور ذاتی علم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف علم منسوب ہوگا، جہل منسوب نہیں ہو سکتا. آگے فرما رہے ہیں شاہ صاحب وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ شُمُولِ الْعِلْمِ، یہاں پر ایک لفظ ہے شمل یشمل، کہ معنی شامل ہونا، مشتمل ہونا، ہماگیر ہونا. اور اسی طرح سے ایک لفظ ہے تخلف، تخلف یتخلف تخلفا معنی پیچھے ہٹنا، یعنی اللہ کے علم کے دائرے میں شامل ہونے سے کوئی چیز پچھڑ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے دائرے میں نہ آئے. تحقق یتحقق تحققا کے معنی ثابت ہونا، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو وہ چیز ثابت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. آگے فرما رہے وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ شُمُولِ الْعِلْمِ وَلَيْسَتْ بِمَسْأَلَةِ الْقَدْرِ، کہہ رہے یہ ساری چیزیں علم کی یہ مسئلہ علم کی ہماگیریت کا مسئلہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہماگیر ہے، اللہ تعالیٰ کا علم جامع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم شامل ہے، جی یعنی جو کلیات سے لے کے جزیات تک محیط ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. وَلَيْسَتْ بِمَسْأَلَةِ الْقَدْرِ، یہ جو ہے وہ تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے. جی اب یہاں پر کہہ رہے ہیں لیکن صاحب حاشیہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں مسئلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی ہماگیریت اور تقدیر کے مسئلے میں تلازم ہے اور طبعی طور پر جوڑ ہے. وہ اس طور پر کہ جو آدمی ازل میں چیزوں کا اندازہ لگا لے گا، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہ جانتا ہو؟ جی ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو آدمی تقدیر یعنی جو آدمی ازل میں تمام چیزوں کے فیصلے کر چکا ہے، ان کا اندازہ لگا چکا ہے، تو ایسی صورت میں ان تمام تر چیزوں کا علم بھی اس ذات گرامی کو حاصل ہے. لہذا یہ صرف علم کی شمولیت ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تقدیر کا بھی مسئلہ ہے، اور دونوں میں ربط اور جوڑ ہے. مگر شاہ صاحب کے نزدیک کیا ہے کہ علم کی ہماگیریت کا مسئلہ الگ ہے اور تقدیر کا مسئلہ الگ. آگے فرماتے ہیں وَلَا يُخَالِفُ فِيهَا فِرْقَةٌ مِّنَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی ہماگیری کے مسئلے میں اسلامی فرقوں میں سے کسی بھی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کو ہماگیر مانتے ہیں. وَإِنَّمَا الْقَدْرُ، بلکہ معاملہ جو ہے تقدیر کا ہے. الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الْمُسْتَفِيدَةُ، جس تقدیر کے ثبوت پر مشہور روایتیں دلالت کرتی ہیں. وَمَضَى عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، اور جس پر ایمان لاتے ہوئے سلف صالحین کی زندگی گزر گئی. وَلَمْ يُوَفَّقْ لَهُ إِلَّا الْمُحَقِّقُونَ، اور اس کی توفیق صرف اور صرف جو ہے اصحاب علم و تحقیقی کو ہوئی. وَيَتَّجِعُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ بِأَنَّهُ مُتَدَافِعٌ مَعَ التَّكْلِيفِ وَأَنَّهُ فِيهَا الْعَمَلُ وهو القدر الملزم الذي يوجب الحوادث قبل وجودها فيوجد بذلك الإيجاب لا يدفعه حرب ولا تنفع منه حيلة. کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ تقدیر کا ہے، جن پر مشہور روایتیں دلالت کرتی ہیں اور جن پر سلف صالحین قائم رہے اور محققین ہی کو اس پر ایمان لانے کی توفیق ملی. وَيَتَّجِعُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ، تقدیر کے تعلق سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال متوجہ ہوتا ہے، نہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بِأَنَّهُ مُتَدَافِعٌ مَعَ التَّكْلِيفِ، کہ تقدیر جو ہے وہ تکلیف سے متعارض ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ازل میں اللہ نے ساری چیزوں کا اندازہ لگا لیا، گویا ازل میں جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی وہ گویا تقدیر ہے، یعنی اللہ نے ازل میں تمام تر چیزوں کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اسی کا نام قضاء و قدر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، اللہ نے اتنا ہی مکلف بنایا جتنا انسان کے بس میں ہے. تو جو کام آدمی کر سکتا ہے اس کام کا اللہ نے مکلف بنایا. تو یہ بتائیے پھر ایسی صورت میں اعتراض ہوتا ہے کہ جب ایک چیز پہلے سے مقدر ہے تو پھر انسان کو اس چیز کا مکلف بنایا گیا،
تو گویا دونوں میں ایک طرح کا جوڑ نہیں ہے، دونوں میں تعارض ہے۔ تقدیر یہ ٹکراتی ہے، متعارض ہے تکلیف سے، کہ جب ساری چیزیں پہلے سے وہ کہتے ہیں تو پھر انسان کو مکلف کیوں کیا گیا، عمل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے وہ ساری چیزیں طے ہیں، تو طے شدہ چیز کے لیے پھر عمل کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں پیش آئی؟ تو گویا تقدیر جو ہے وہ متعارض ہے کس سے؟ تکلیف سے۔ وَيَتَّبِهُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ، اور اس تعلق سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بِأَنَّهُ مُتَدَافِعٌ مَعَ التَّكْلِيفِ، کہ تقدیر تکلیف سے متعارض ہے۔ وَأَنَّهُ فِيمَ الْعَمَلِ، اور پھر جب تقدیر میں ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں تو پھر عمل کی کیا ضرورت؟ هو القدر الملزم، یعنی لازم کرنے والا وہ اندازہ جسے تقدیر کہتے ہیں، الذي يوجب الحوادث، جو واقعات کو لازم کر دیا کرتا ہے، قبل وجودها، واقعات کے پیش آنے سے پہلے، فیوجد بذلك الايجاب، لہذا اسی لازم کرنے کی، اسی تقدیری الزام کی وجہ سے، یعنی تقدیر کے لازم کرنے کی وجہ سے وہ واقعہ پہلے ہی سے وجود پذیر ہو چکا ہوتا ہے۔ لا يدفعه حرب ولا تنفع منه حیلۃ، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جن سے بھاگنا بھی ممکن نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کوئی حیلہ اور تدبیر بھی انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا ایسی صورت میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ تقدیر کا بالکل تعارض ہے کس سے؟ تکلیف سے۔ کہ اس پر دراصل اعتراض۔ تو اب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقدیر کے 5 مرحلے ذکر فرمائے ہیں۔ ان 5 مرحلوں میں اور آگے کی تفصیلات کی روشنی میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی حل ہو جائے گا۔ فرمانے وقد وقع ذلك 5 مرات، تقدیر جو ہے وہ 5 مرتبہ واقع، یعنی 5 مرحلوں میں تقدیر کا مسئلہ، تقدیر واقع ہوتی ہے 5 مرحلوں میں، یا تقدیر واقع ہوئی ہے 5 مرحلوں میں۔ نمبر 1 کہہ رہے 5 مرحلے میں، جیسے مثال کے طور پر ایک انجینئر ہے، وہ جب مکان بناتا ہے تو مکان بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کرتا ہے، اس کا نقشہ ایک ذہن میں بناتا، پھر اس کے بعد وہ سارے نقشے کو وہ پیپر پہ اتارتا ہے، پیپر پہ اتارنے کے بعد ان نقشوں کو وہ زمین پر اتارتا ہے۔ تو یہی حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا ہے تو رب کریم نے کائنات کو بنانے سے پہلے ازل میں کائنات اور کائنات سے متعلق تمام تر چیزوں کا ارادہ کر لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازلی میں۔ اب وہ سارے ارادے مرحلہ در مرحلہ اس کائنات میں وجود پذیر ہوئے، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے تقدیر کا تعلق 5 مرحلوں سے ہے، یعنی تقدیری امور 5 مرحلوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 انہ اجمع فی الازل، اللہ تعالیٰ نے اتفاق کر لیا ازل میں۔ اجمع یجمع اجماعا مانے عزم مصمم کرنا، اتفاق کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے عزم مصمم کر لیا ازل میں انہ یوجد العالم علی احسن وجہ ممکن، اللہ تعالیٰ کا یہ عزم مصمم ہوا کہ وہ دنیا کو بہتر سے بہتر طریقے پر وجود بخشے گا، مراعیا للمصالح، اور تمام تر مصلحتوں کی رعایت کرے گا، مؤثرا لما هو الخیر النسبی حین وجودہ، کہہ رہے ہیں کہ جس وقت کوئی واقعہ وجود پذیر ہوگا تو اس واقعے کے لحاظ سے جو اضافی خیر ہوگا اس خیر کو اللہ تعالیٰ ترجیح دے گا، یعنی جو بھی واقعہ پیش آئے گا اس واقعے سے متعلق جو اضافی خیر ہوگا اس خیر کو بھی اللہ تعالیٰ اس واقعے سے جوڑ دے گا۔ وَكَانَ عِلْمُ اللَّهِ يَنْتَهِي إِلَى تَعْيِينِ صُورَةٍ وَاحِدَةٍ مِّنَ الصُّوَرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پہنچ جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمام صورتوں میں سے ایک ایک صورت کو الگ الگ متعین کر دیتا ہے، اس طور پر کہ لا یشارکها غیرها، اس ایک ایک صورت میں دوسری صورت داخل نہیں ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں ہی یہ فیصلہ کر دیا یہ واقعہ یوں ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، ہر ایک کو الگ الگ کر دیا۔ یہ نہیں کہ یہ اس میں گھس جائے، یہ اس میں گھس جائے، ایسا کچھ نہیں، سارے واقعے کو الگ الگ کر دیا۔
تو آگے کرے فکانت الحوادث، لہذا جب ایک ایک واقعے کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے ازل میں الگ الگ کر دی، تو جتنے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں سلسلتاً مترتبتاً مجتمعاً وجودها، وہ سب کڑی در کڑی پیش آ رہے ہیں، ترتیب کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، مجتمعاً وجودها، اور سب کا وجود متفقہ طور پر ہو رہا ہے، جی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، یعنی ترتیب وار ہو رہے ہیں اور متفقہ طور پر ہو رہا ہے کہ پہلے یہ ہو پھر یہ ہو پھر یہ ہو. کرے لا تصدق علی کثیرین، بہت سارے واقعات پر جو ہے یعنی حوادث صادق نہیں آتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک واقعہ پیش آیا اور اس ایک واقعے میں یہ بھی واقعہ یہ بھی واقعہ یہ بھی ہے، یعنی ساری جزیات شامل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جزیے کو الگ الگ کر کے پیش کر دیا. فَإِرَادَةُ إِيجَادِ الْعَالَمِ مِمَّنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، لہذا اس ذات کی طرف سے دنیا کو وجود بخشنے کا ارادہ، جس ذات پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لا تخفى علیہ خافیۃ هو بعینہ تخصیص صورت وجودہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعینہ اس وجود کی صورت کی تخصیص کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو، ہر ایک واقعے کی صورت الگ کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ ارادہ کر رہا ہے کوئی یہ کرے، ابھی یہ واقعہ پیش ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، تو گویا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے وجود کی تصویر کی تخصیص کر رہا ہے، الی آخر ما ینجر الیہ الامر، اور اخیر تک جہاں تک یہ معاملہ کھنچ جائے ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کرتا رہے گا، ہر ایک ایک صورت کے وجود پذیر ہونے کی تعین فرماتا جائے گا، اور اس اعتبار سے ایک ایک صورت دنیا میں وجود میں آتی چلی جائے گی. اب تقدیر کا دوسرا مرحلہ، انہ قدر المقادیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازہ یعنی چیزوں کا اندازہ لگایا، یعنی اندازوں کو ٹھہرایا. قدر المقادیر، مقادیر کہیں گے اندازے، قدر مانے ٹھہرانا، یعنی اندازوں کو اندازہ لگایا کو ٹھہرایا، متعین کیا. ویروی، اور یہ بات مروی ہے کہ انہ کتب مقادیر الخلائق کلیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھی. والمعنی واحد، اور دونوں کے معنی ایک ہے. کیا مطلب؟ یعنی قدر المقادیر، کتب مقادیر الخلائق کلیہا، ان دونوں کا مطلب ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے. کب لکھی؟ قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000، کہہ رہے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، زمین آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پورے مخلوق کی تقدیر لکھ دی. وذلك انه خلق الخلائق حسب العنایہ الازلیہ فی خیال العرش، اور وہ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا یعنی عرش کے خیال میں ازلی عنایت کے مطابق، حسب العنایت الازلیہ فی خیال العرش، فصور هنالك جميع الصور وهو المعبر عنه بالذکر فی الشرائع، فتحقق هنالك مثلا سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرشی خیال کے مطابق ازلی توجہ اور عنایت کے لحاظ سے مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں ازل میں تمام مخلوق کی تصویر کشی کی. صور یصور تصویر مانے تصویر کشی کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں تمام مخلوق کی تصویر کشی کی. هو المعبر عنه بالذکر فی الشرائع، اور اسی صورت گری کو، تصویر کشی یعنی صورت گری کو تمام تر شریعت میں ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے. فتتحقق هنالك مثلا، تو مثلا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت گری مکمل ہوئی. وبعثه الى الخلق، اور یہ بات بھی مکمل ہوئی کہ آپ کو مخلوق کی طرف بھیجا جائے گا. فی وقت کذا، ایسے وقت میں. وانذارہ لہم، اور پھر جب آپ جائیں گے تو مخلوق کو ڈرائیں گے. وانکار ابی لہب، اور جب آپ ڈرائیں گے تو ابو لہب آپ کا انکار کرے گا.
وإحاطة الخطيئة بنفسه في الدنيا، اور گناہ ابو لہب کو دنیا میں گھیر لے گا. ثم اشتعال النار علیہ فی الآخرہ، پھر آخرت میں اس پر آگ بھڑکے گی. وهذه الصورة سبب لحدوث الحوادث، کہہ رہے اور یہ تصویر، هذه الصورة، اور یہ تصویر یعنی عرشی خیال میں دنیا کی جو تصویر منقش ہوئی، یہ تصویر کہہ رہے یہ صورت گری، یہ سبب ہے واقعات کے پیش آنے کا. علی نحو ما كانت هنالك، اس طریقے پر جس طریقے کی تعین جو ہے وہاں ازل میں ہوئی. كتأثیر الصورة المنتقشة في نفس انفسنا، جس طرح سے اس تصویر کی تاثیر کی طرح جو ہمارے دل میں نقش ہوتی ہے ایک آدمی کے پھسلنے کے سلسلے میں. فی زلق من پھسلنا، ایک اس آدمی کے پھسلنے کے سلسلے میں. علی الجذع، جو اس کڑی پہ چڑھ جائے، کھڑا ہو جائے. الموضوع فوق الجدران، جو کڑی دیوار کے اوپر رکھی ہوئی ہے، دیوار کے اوپر جو کڑی رکھی ہوئی ہے تو ظاہر آدمی جائے گا، پھسلے گا، ہڑبڑائے گا. تو یہ ساری تصویر جو ہے ہمارے دل پر ایک اثر ڈالتی ہے. وَلَمْ تَكُنْ لِتَزْلَقْ لَوْ كَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ، لیکن وہی انسان اگر زمین پر ہوتا تو نہیں پھسلتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک آدمی اوپر چڑھا، اس کی ایک تصویر بنی ہمارے ذہن میں، اور صاحب کیا کہتے ہیں وہ پھسل گیا. تو یہی حال ہے کہ یعنی انسان کا کہ وہ آدمی یعنی جو صورت گری اوپر ہوئی ہے اسی صورت گری کے مطابق دنیا میں یہ ساری چیزیں پیش آئیں گی. تو اوپر جو صورت گری ہوئی ہے اسی کو تقدیر کہیں گے. وثالثها انه لما خلق آدم علیہ السلام ليكون ابا للبشر وليبدأ منه نوع الانسان احدث في عالم المثال صور بنيه ومثل سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة وجعلهم بحيث يكلفون وخلق فيهم معرفته والإخبات له وهو أصل الميثاق المدسوس في فطرتهم فيؤاخذون به وإن نسوا الواقعة. إذا النفوس المخلوقة في الأرض إنما هي ظل الصور الموجودة يومئذ فمدسوس فيها ما دس يومئذ. تقدیر کا جو تیسرا مرحلہ ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا لیکون ابا للبشر، تاکہ وہ تمام انسانوں کے باپ کو، ولیبدأ منہ نوع الانسان، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی نوعیت کا آغاز ہو، نوع انسانی کا آغاز ہو. احدث فی عالم المثال، تو عالم مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی تصویریں پیدا کی. احدث فی عالم المثال صور بنیہ، اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی تصویریں بنائی. ومثل سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة، اور ان کی نیک بختی اور بدبختی کا پیکر محسوس نور و ظلمت کو قرار دیا. یعنی جو آدمی سعادت مند ہوگا، جو روشنی کو اختیار کرے گا، نور کی روشنی کی طرف جائے گا، گویا وہ سعادت مند ہوگا. اور جو تاریکی کی طرف جائے گا گویا وہ بدبخت ہوگا. تو روشنی اور تاریکی یہ دونوں انسان کی سعادت اور بدبختی کا پیکر محسوس ہوئے. گویا عالم ومثل سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی سعادت اور شقاوت کو کیا پیکر محسوس نور و ظلمت کو قرار دیا. لہذا ہر وہ ایسا آدمی جو ہدایت کی طرف چاہتا ہے اسے کہتے ہیں وہ روشنی میں ہے،
جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اسے کہتے ہیں تاریکی میں ہے۔ چنانچہ جس وقت جاہلیت کا زمانہ تھا تو جو لوگ جاہلیت میں مبتلا تھے ان کو کہا گیا وہ تاریکی میں مبتلا ہیں، اور جو اسلام میں آئے ان کو کہا گیا وہ روشنی میں مبتلا ہیں۔ وَجَعَلَهُمْ بِحَيْثُ يُكَلَّفُونَ، اور بنی آدم کو ایسا بنایا، اس انداز سے اللہ نے پیدا کیا کہ ان کو مکلف بنایا گیا، یکلفون کہ ان کو مکلف بنایا جا سکتا تھا۔ وَخَلَقَ فِيهِمْ مَعْرِفَتَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کے اندر اپنی معرفت کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی۔ وَالْإِخْبَاتَ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی کی صلاحیت پیدا کی۔ وَهُوَ أَصْلُ الْمِيثَاقِ المدسوس فی فطرتہم، اور جو ہے اور وہ بھی اس قول و قرار کی وجہ سے جو اس کی فطرت میں چھپا ہوا ہے، وَهُوَ أَصْلُ الْمِيثَاقِ، اور ایسا یعنی اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی نیاز مندی کی جو صلاحیت پیدا کی وہ دراصل اس قول و قرار کی بنیاد پر، وَهُوَ أَصْلُ الْمِيثَاقِ، یہ دراصل اس قول و قرار کی بنیاد پر جو قول و قرار اس کی فطرت میں چھپی ہوئی ہے۔ فَيُؤَاخَذُونَ بِهِ النَّسُ الْوَاقِعَ، لہذا وہ لوگ اسی صلاحیت کی بنیاد پر یعنی معرفت کی اور اخبار کی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر بنی آدم کا مواخذہ کیا جائے گا اگر بنی آدم قول و قرار کے اس واقعے کو بھول چکے ہیں، گرچہ بھول چکے ہیں پھر بھی ان سے جو ہے اسی صلاحیت کی بنیاد پر مواخذہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ بنو آدم کو تو عہد الست میں جو قول و قرار اللہ تعالیٰ سے بنو آدم نے کیا تھا وہ تو ہر انسان کو یاد نہیں ہے، جب وہ یاد نہیں ہے انسان بھول گیا ہے تو پھر انسان کا مواخذہ کس بنیاد پر کیا جا رہا؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ وہ قول و قرار یاد تو نہیں ہے لیکن اللہ کی معرفت اور اللہ کے سامنے نیاز مندی کی استعداد اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور وہی استعداد دراصل قول و قرار ہے، لہذا اسی استعداد کی بنیاد پر انسان کا مواخذہ کیا جائے گا، گرچہ بنو آدم قول و قرار کے اس واقعے کو بھول گئے۔ اذا النفوس المخلوقہ فی الارض، اس لیے کہ وہ نفوس، وہ جان جسے تخلیق کی گئی ہے روئے زمین میں، یعنی وہ جان جو پیدا کی گئی ہے روئے زمین میں، انما ہی ذل الصور الموجودہ یومئذ، وہ جان دراصل اس دن موجود تصویروں کا پرتو ہے، یعنی عہد الست میں جو انسانی تصویر اور انسانی مخلوق جو موجود تھی اسی کا ایک پرتو جو ہے ہم اور آپ روئے زمین میں جو موجود ہے یہ دراصل یعنی اسی شکل کا ایک پرتو ہے۔ انما ہی ظل الصور الموجودہ، یہ دراصل ان تصویروں کی جو تصویریں اس دن عہد الست میں موجود تھی ان تصویروں کا پرتو ہے۔ فمدسوس فیہا ما دس یومئذ، لہذا ان انسانوں میں بھی وہی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، وہی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں جو صلاحیتیں اس دن انسان میں چھپائی گئی تھی۔ چنانچہ جو صلاحیتیں انسان میں مدسوس، یہاں بتا دیں مدسوس لکھا جی، مدسوس، دس یدس چھپانا، فمدسوس فیہا، تو اسی دن یہ قول و قرار جو کیا گیا یعنی جو صلاحیت قول و قرار کی بنیاد پر پیدا ہوئی اور جو اس کے اندر چھپا دی گئی وہ قول و قرار کی وہ صلاحیت آج تک انسان میں چھپی ہوئی موجود ہے۔ لہذا جس طرح اس دن انسان مکلف تھا ویسے اس صلاحیت کی بنیاد پر آج بھی مکلف ہے، جس طرح سے انسان اس دن نہ کرنے کی وجہ سے قابل مواخذہ تھا تو آج بھی نہ کرنے کی وجہ سے قابل مواخذہ ہوگا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ورابعھا، اب جو ہے چوتھا مرحلہ تقدیر کا بیان کر رہے ہیں۔ ورابعھا حین نفخ الروح فی الجنین، کہہ رہے چوتھا مرحلہ وہ ہے جس وقت روح ڈالی گئی جنین میں، یعنی مادر رحم میں پلنے والے بچے میں جب جان ڈالی گئی، روح پھونکی گئی،
فکما تو شاہ صاحب کہہ رہے کہ اس طرح سے ان النوات گٹھلی، نوات کہتے ہیں گٹھلی کو، جس طرح سے گٹھلی اذا القیت فی الارض جب وہ زمین میں ڈال دی جاتی ہے گٹھلی، فی وقت مخصوص مخصوص وقت میں، خاص وقت میں جب وہ گٹھلی زمین میں ڈال دی جاتی ہے، وَأَحَاطَ بِهَا تَدْبِيرٌ مخصوص اور مخصوص تدبیر اس گٹھلی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، علم المطلع على خاصية نوع النخل وخاصية تلك الأرض وذلك الماء والهواء أنه يحسن نباتها، چنانچہ المطلع واقف کار، چنانچہ کھجور کی نوعیت کی خصوصیت کا واقف کار یا نوع کھجور کی خصوصیت کا واقف کار، اور جس زمین میں گٹھلی ڈالی ہے اس زمین کی خاصیت کا واقف کار، اور جو پانی اور جو آب و ہوا اس کو میسر ہے اس کی وہ یہ جان لیتا ہے کہ انه يحسن نباتها کہ اس گٹھلی کا جو پودا نکلے گا وہ بہتر ہوگا، ويتحقق من شانه على بعض الامر، ہو گیا تھا اور تقدیر کا چوتھا مرحلہ جب روح پھونکی جاتی ہے جنین میں تو جس طرح سے گٹھلی اذا القیت فی الارض جب اسے زمین میں ڈالتے ہیں، فی وقت مخصوص خاص وقت میں، واحاط بها تدبیر مخصوص مخصوص تدبیر اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، تو کھجور کی خاصیت کا جانکار اور زمین کی خصوصیت کا جانکار اور جو پانی اور آب و ہوا میسر ہے اسے اس کا جانکار یہ جان لیتا ہے کہ اس کے پودے اچھے نکلیں گے، وَيَتَحَقَّقْ مِنْ شَانِهِ عَلَى بَعْضِ الْأَمْرِ اور اس کی بعض حالتوں سے بھی وہ واقف ہو جاتا ہے، ڈالتے ہی اس کو اس کی بعض حالت کا بھی علم ہو جاتا ہے، فَكَذَلِكَ تَتَلَقَّى الْمَلَائِكَةُ الْمُدَبِّرَ يَوْمَئِذٍ وَيَنْكَشِفُ اسی طرح سے جس وقت روح پھونکی جاتی ہے اسی وقت وہ فرشتے جو تدبیر کرنے پر مامور ہوتے ہیں، جس وقت انسان کے اندر روح ڈالی جاتی ہے تو اس وقت جو فرشتے تدبیر پر مامور ہوتے ہیں، اس طرح کے انتظامات پر مامور ہوتے ہیں، وہ فرشتے سمجھ جاتے ہیں، تتلقا لے لیتے، یعنی یہ ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، یہ ساری معلومات سے واقف ہو جاتے ہیں، وَيَنْكَشِفُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ اور یہ سارے معاملات اس پر کھل جاتے ہیں، کون سے معاملات؟ فی عمرہ کہ اس بچے کے عمر کے سلسلے کا مسئلہ، ورزقہ اور اس کو کتنی روزی ملے گی یہ مسئلہ بھی اس پر کھل جاتا ہے، وحل یعمل اور فرشتے کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حل یعمل عمل من غلبت ملکیتہ علی بہیمیتہ کہ کیا وہ اس آدمی کی طرح عمل کرے گا جس کی ملکیت اس کی بہیمیت پر غالب رہی، یا او بالعکس یا اس کے برعکس کام کرے گا، یہ بھی فرشتے کو معلوم ہو جاتا ہے، وَأَيُّ نَحْوٍ تَكُونُ سَعَادَتُهُ وَالشَّقَاوَتُهُ اور اس کی سعادت اور شقاوت کس طرح کی ہوگی، یعنی وہ شقی ہوگا یا سعادت مند ہوگا، جی یہ بھی کیا کہتے ہیں فرشتے جان لیتے ہیں کہ کیا وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا یا بدبختوں میں اس کا شمار ہوگا، یہ ساری چیزیں بھی فرشتے کو اسی وقت معلوم ہو جاتی۔ تو جس طرح سے ایک گٹھلی ڈالنے والا جب گٹھلی ڈالتا ہے اور زمین اور کھجور کی خاصیت اور آب و ہوا کی خاصیت سے واقف انسان ساری چیزیں جان لیتا ہے کہ کیسا پودا ہوگا کیسی کھجور ہوگی، تو ایسے ہی جس وقت روح پھونکی جاتی ہے تو وہ فرشتے جو روح پھونکے جانے والے کام پر مامور ہوتے ہیں وہ اسی وقت جان لیتے ہیں کہ انسان کی عمر کیا ہوگی، کہاں سے روزی پائے گا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، کیسا عمل ہوگا، سب کچھ اسے انہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ وَخَامِسُهَا قُبَيْلَ حُدُوثِ الْحَادِثَةِ کہہ رہے تقدیر کا پانچواں مرحلہ وہ ہے جہاں تقدیر سامنے آتی ہے حادثہ کے پیش آنے کے تھوڑی دیر پہلے، کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعہ کے وقوع سے تھوڑی دیر پہلے تقدیر کا معاملہ سامنے آتا ہے، تقدیر واضح ہوتی ہے، کہہ رہے قبیل حدوث الحادثہ
पांचवा मरहला वो है जो किसी हादसा के पेश आने से थोड़ी देर पहले तकदीर का मामला सामने आता है। फयंजिलुल अम्रु मिन हदीरतिल कुद्स, तो थोड़ी देर पहले हदीरतुल कुद्स से हुक्म नाजिल होता है जमीन में। वयंतकिल शैउन मिसालियुन, और मिसाली शक्ल में वो चीज हदीरतुल कुद्स से जमीन की तरफ मुंतकिल हो जाती है। फतंबसित अहकामुहु फिल अर्द, फिर उस चीज के अहकाम पूरी दुनिया में, पूरी जमीन में फैल जाते हैं। यानी अगर वो अच्छा वाकया है तो अच्छाई फैल जाती है, बुरा वाकया है तो ऐसी सूरत में बुराई फैल जाती है। यानी जिस तरह का भी वाकया पेश आता है वो उसके असरात पूरी दुनिया में मुरतब हो जाते हैं। अब देखिए कैसे वाकया से थोड़ी देर पहले हदीरतुल कुद्स का मामला जमीन पर आता है, हदीरतुल कुद्स का हुक्म जमीन पर आता है। शाह साहब इसके दो तजर्बे बयान कर रहे हैं। वक़द शाहदतु ज़ालिका मिरारन, मैंने ऐसा तजर्बा, ऐसा मुशाहिदा कई बार किया है, ऐसा तजर्बा कई एक बार किया है। नंबर 1, अन्ना नासन तशाजरू फीमा बैनहुम, कि कुछ ऐसे लोग थे जो आपस में झगड़ बैठे। तशाजरा या तशाजरू, तशाजुरन माने लड़ना भिड़ना झगड़ना। कुछ ऐसे लोग थे जो आपस में लड़ बैठे। व तहाक़दू, और आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ व हसद करने लगे। फल्तजअतु इलल्लाह, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मैंने रुजू किया, मैं अल्लाह ताला से मुल्तजी हुआ, यानी अल्लाह ताला से मैंने इल्तिजा की, अल्लाह ताला से मैंने दरखास्त की, दुआ की। फरअयतु नुक्ततन मिसालियतन नूरानिया, तो मैंने एक नूरानी नुक्ता देखा, तो मुझे एक नूरानी नुक्ता नजर आया, एक मिसाली नूरानी नुक्ता नजर आया। क्या? नज़लत, और वो नुक्ता नज़लत मिन हदीरतुल कुद्स, वो बारगाह एज़दी से, या यूं कहिए हदीरतुल कुद्स से वो नुक्ता उतरा कहाँ? इलल अर्द, जमीन की तरफ। फजअलत तंबसितु शैअन फशैअन, और धीरे धीरे वो नुक्ता फैलता चला गया। वकुल्लमा इंबसतत, और जैसे वो नुक्ता फैलता था, ज़ाल अल हिक़्द अन्हुम, उन लोगों के दरमियान से बुग़्ज़ और हसद दूर होता चला जा रहा था। फमा बरहना अल मजलिस, तो हम लोग मजलिस से नहीं हटे। बरिह यबरहु माने हटना, हम लोग मजलिस से नहीं हटते। हत्ता तलातफू, यहाँ तक के लोग एक दूसरे से गले गले मिल बैठे, एक दूसरे पर शफीक हो गए। तलातफू शफीक होना, यानी एक दूसरे से गले गले मिल गए, ये मतलब मफहूम हो सकता है। फमा बरहना अल मजलिस, हम मजलिस से हटे भी नहीं, यहाँ तक के लोग आपस में एक दूसरे पर शफीक हो गए। वरजअ कुल्लु वाहिदिन मिनहुम इला मा कान मिन अल उल्फा, और उनमें से हर आदमी उस मोहब्बत की तरफ लौट गया जो मोहब्बत उनके दरमियान कायम थी। वरजअ कुल्लु वाहिदिन मिनहुम, और उनमें से हर कोई लौट गया इला मा कान, उसकी जानिब जो कुछ के था, मिन अल उल्फा यानी मोहब्बत, यानी जो मोहब्बत थी उस मोहब्बत की तरफ लौट आए। वकान ज़ालिका मिन अजीब आयातिल्लाहि इंदी, ये जो है ऐसा हमारे नजदीक अल्लाह ताला की अजीब व गरीब निशानी है, और ये वाकया हमारे नजदीक अल्लाह तबारक व तआला की अजीब व गरीब निशानी है। चुनांचे एक तजर्बा शाह साहब का ये हुआ। दूसरा तजर्बा ये है, अन्ना बअद औलादी कान मरीदन, कह रहे मेरे बाज़ बच्चे बीमार थे। वकान खातिरी मशगूलन बिही, और मेरा दिल उन्हीं बच्चों की बीमारी से अटका हुआ था। खातिर जमा खवातिर माने दिल, मशगूलन उसे मशगूल कर दिया गया था, यानी अटका हुआ था। फबैनमा अना उसल्ली ज़ुहरा, इस दरमियान के मैं नमाज ज़ोहर पढ़ रहा था। शाहदतु मौतहु नज़ल, मैंने दौरान नमाज देखा कि उसकी मौत उतरी है, ऊपर से नीचे उतरी। फमात फी लैलतिही, तो उसी दिन रात में बच्चे का इंतकाल हो गया। तो खुद शाह साहब ने दोनों चीज देखी, मौत को उतरते देखा, हदीरतुल कुद्स के फैसले देखा, और हदीरतुल कुद्स का फैसला मुस्बत नौइयत का था, लिहाजा आपसी इंतशार दूर हो गया। हदीरतुल कुद्स का दूसरा फैसला वो अजाब के ये मौत का था, लिहाजा मौत भी उन्होंने
اپنی آنکھ سے دیکھ لی. تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعہ کے پیش آنے سے پہلے پہلے حضیرت القدس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی تقدیر کا 5واں مرحلہ ہے. اب آگے فرما رہے شاہ صاحب وقد بينت السنة بيانا واضحا أن الحوادث يخلقها الله تعالى قبل أن تحدث في الأرض خلقا ما. کہہ رہے ہیں کہ سنت اس بات کو واضح طور پر بیان کرتی ہے یا سنت میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے ان الحوادث کہ سارے واقعات یخلقها اللہ تعالی اللہ تعالی انہیں پیدا کرتا ہے قبل ان تحدث فی الارض زمین پر واقعات کے وجود پذیر ہونے سے پہلے خلقا ما یکبونا یعنی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالی زمین پر ان واقعات کے وجود پذیر ہونے سے پہلے عالم مثال میں ان واقعات کو پیدا کرتا ہے. ثم ينزل في هذا العالم پھر اس دنیا میں وہ واقعات اترتے ہیں. فيظهر فيه كما خلق اول مرة سنة من اللہ تعالی. تو وہ واقعہ اس دنیا میں ویسے ہی ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے طور پر. عالم مثال میں رب کریم کی سنت کے طور پر جس طرح سے اس واقعے کو پیدا کیا گیا تھا ویسے اس دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے. ثم یمحى الثابت پھر یہ ہوتا کیا ہے کہ ایک ثابت شدہ چیز مٹا دی جاتی ہے. وَيُثْبَتُ الْمَعْدُومُ اور ایک ایسی چیز جو معدوم ہوتی ہے نہ ہوتی ہے اس کو وجود بخشا جاتا ہے بحسب هذا الوجود اس وجود کے اعتبار سے. آگے فرمانے اللہ تعالیٰ کہتا ہے يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے جسے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے ام الکتاب ہے. مثل ان يخلق الله تعالى بلاء خلقا ما فينزله على المبتلى ويسعد الدعاء فيرده وقد يخلق الموت فيسعد البر ويرده. دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے مصیبت کو خلقا ما کسی نہ کسی شکل میں فينزله پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو مبتلا پر کسی پریشان حال پر اسے نازل کرتا ہے. وَيَسْعَدُ الدُّعَاء پھر وہ دعا کرتا ہے دعا اوپر چڑھتی ہے. فَيَرُدَّهُ اور وہ دعا اس مصیبت کو لوٹا دیتی ہے. تو دیکھیے پہلی یعنی یہ ہوا کہ مصیبت آئی اللہ نے ثابت کی دعا آئی مصیبت مٹ گئی. تو جو یعنی خوشحالی معدوم تھی مصیبت مٹ گئی خوشحالی آ گئی. تو خوشحالی جو معدوم تھی وہ وجود میں آئی اور جو چیز وجود میں تھی وہ معدوم ہو گئی. وقد يخلق الموت اللہ تعالیٰ موت کو پیدا کرتا ہے. فيسعد البر نیکی اوپر کو چڑھتی ہے. ويرده اور وہ نیکی اس موت کو لوٹا دیتی ہے ٹال دیتی ہے. تو دیکھیے موت کو اللہ نے پیدا کیا وہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے لیکن نیکی کے ذریعے وہ ٹل گئی. تو گویا جو چیز ثابت تھی اسے اللہ نے مٹا دیا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ثابت چیز کو قد یمحی الثابت ثابت کو مٹا دیتا ہے اور معدوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس وجود کے مطابق یعنی عالم مثال میں جو چیز ہے یا نہیں ہے اس کے مطابق اگر کوئی چیز وہاں نہیں ہے اس کے برخلاف کوئی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز وہاں نہیں ہے اس کو یہاں وجود بخشتا ہے اور جو یہاں ہے اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. کہ اس وجود کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معدوم کو باقی رکھتا ہے ثابت کرتا ہے اور ثابت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اب آگے کر والفقہ فیہ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو مٹاتا ہے اور کسی چیز کو ثابت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ان وجود الاشیاء، اس لیے کہ کسی چیز کا وجود عالم مثال میں، اگر کوئی چیز موجود ہے اور وہ چیز عالم مثال میں موجود ہے تو وہ چیز اس عالم مادی میں بھی وجود پذیر ہوگی. یہ جو ہے عام طور سے ہوتا ہے، یعنی عالم مثال میں کسی چیز کا ہونا یہ ایک سبب عادی ہے اس چیز کے عالم مادی میں ہونے کا. اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سبب تو پایا جاتا ہے لیکن مسبب نہیں پایا جاتا، یعنی عالم مثال میں وہ چیز پائی جاتی ہے لیکن عالم مادی میں اس چیز کا وجود نہیں ہوتا. اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز عالم مثال میں پائی جاتی ہے اس کا وجود عالم مادی میں ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم مثال میں پائے جانے کے باوجود وہ چیز مادی دنیا میں نہیں پائی جاتی. تو وہ چیز مادی دنیا میں نہیں پائی جاتی. کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس لیے کہ عالم مثال میں جو چیز ہے وہ سبب کے درجے میں ہے، علت کے درجے میں نہیں ہے. اور جب کوئی چیز علت کے درجے میں ہوتی ہے تو معلول ہر حال میں پایا جاتا ہے، اور عالم مثال میں جو چیز ہے وہ سبب کے درجے میں ہے، اور جو چیز سبب کے درجے میں ہوتی ہے تو اس کا مسبب پایا بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی پایا جاتا. جیسے مثال دے رہے ہیں، مثال کے طور پر کھانا اور پینا اس لیے ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آدمی کی زندگی باقی رہتی ہے اور آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے تو شکم سیر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے وہ آدمی جو زہر کھاتا ہے یا تلوار کے ذریعے اس کی پٹائی کی جاتی ہے تو مر جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کھاتا ہے پیتا ہے لیکن شکم سیر نہیں ہوتا، پھر بھی بھوک لگی رہتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے آدمی زہر بھی کھا لیتا ہے، تلوار سے پیٹا بھی جاتا ہے، پھر بھی نہیں مرتا ہے. جی تو کہہ رہے اس لیے کہ کھانا اور پینا یہ علت نہیں ہے شکم سیری کا بلکہ سبب ہے. اسی طرح سے مار کھانا یا زہر کھانا یہ علت نہیں ہے بلکہ یہ سبب ہے. تو اسی طرح سے جو چیز عالم مثال میں ہے وہ سبب عادی کے درجے میں ہے تو مسبب پایا بھی جا سکتا ہے اور مسبب نہیں بھی پایا جا سکتا. جی تو اسی طرح سے وہ چیز جو عالم مثال میں نہیں تھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے وجود بخشتا ہے، اور جو چیز وہاں تھی اس کو اللہ تعالیٰ یہاں ختم بھی کر دیتا ہے. کہہ رہے کہ ان المخلوق النازل والفقه فيه، اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ان المخلوق النازل، کہ وہ مخلوق جو مادی دنیا سے اترتی ہے، ان المخلوق مثالی دنیا سے، وہ مخلوق جو عالم مثال سے نیچے اترتی ہے مادی دنیا میں، سبب من الاسباب العادیہ، وہ اسباب عادیہ میں سے ایک سبب ہے عالم مادی میں اس کے وجود پذیر ہونے کا. جیسے کہ کھانا اور پینا بالنسبت الی بقاء الحیات، بقائے زندگی کی نسبت سے وہ سبب عادی ہے، یعنی بقائے زندگی کا سبب عادی ہے. وتناول السم والضرب بالسیف، اسی طرح سے زہر کھانا اور تلوار سے پٹنا یہ موت کا سبب عادی ہے، لیکن یہ سبب کے درجے میں ہے، علت کے درجے میں نہیں ہے. لہذا سبب کے درجے میں جو چیز ہوتی ہے تو اس کا مسبب ہوتا بھی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن بالعموم ہوتا ہے. اسی لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کا سبب پایا گیا عالم مادی میں، وہ چیز ہے عالم مثال میں، اس کا مسبب عالم مادی میں نہیں پایا جائے گا، اور اگر پایا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ختم بھی کر دیتا، مٹا بھی دیتا ہے. مولانا اس سے پہلے اس پیراگراف سے پہلے جو بات آئی ہے کہ کوئی چیز عالم مثال سے نازل ہوتی ہے لیکن دعا اس کو رد کر دیتی ہے، یہ پیراگراف اور اس کے بعد والے پیراگراف میں کیا ربط ہے مولانا؟ مجھے یہ کھانے پینے کی اور زہر سے اور تلوار سے مرنے کی جو مثال یہاں دی گئی ہے
ہاں اسی چیز کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں کسی چیز کو مٹاتا ہے یا کسی چیز کو ثابت کرتا ہے. جیسے اللہ تعالی یعنی مصیبت نازل کرتا ہے مصیبت زدہ پر، پھر دعا اس مصیبت کو ختم کر دیتی ہے. موت نازل کرتا ہے لیکن نیکی اس موت کو ختم کر دیتی ہے. بالکل یہ دو مثال دے رہے ہیں. تو یہ دو مثال جو دے رہے ہیں اس کی ایک توجیہ کر رہے ہیں، عقلی توجیہ. کیا؟ والفقہ فی، یعنی عقلی توجیہ کر رہے ہیں کہ اس مادی دنیا میں کسی چیز کے کو باقی رکھنے یا مٹانا جو اس مادی دنیا میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم مثال میں اگر کوئی چیز وجود پذیر ہے تو وہ اس مادی دنیا میں بھی وجود پذیر ہو. تو عالم مثال میں وجود پذیری مادی دنیا میں وجود پذیری کا سبب عادی ہے. اور سبب جو ہے کبھی کبھی پایا جاتا ہے لیکن مسبب پایا نہیں جاتا. جیسے مثال ہے یہاں پر کہ کھاتا ہے آدمی، پیتا ہے تاکہ شکم سیر ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا کھا لیتا پی لیتا ہے پھر بھی شکم سیر نہیں ہوتا. اسی طرح سے کبھی انسان زہر کھا لیتا ہے یا تلوار سے پٹ جاتا ہے پھر بھی اس کو موت نہیں ہوتی، لیکن عام طور سے موت ہو جایا کرتی ہے. تو یہ جو کبھی سبب پائے جانے کے باوجود بھی مسبب کا وجود نہیں ہوتا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جو سبب ہے وہ سبب عادی ہے. تو سبب الگ ہے اور علت الگ ہے. علت جب پائی جاتی ہے تو معلول وجود میں آتا ہے. سبب پائے جانے کے بعد مسبب ہر حال میں وجود میں آئے یہ کوئی ضروری نہیں. تو وہی ہے یار کہ مثال کے طور پر مصیبت کو اللہ نے پیدا کی، ایک منٹ، مصیبت کو اللہ نے پیدا کی عالم مثال میں، اس کو دنیا میں مصیبت زدہ پر اللہ نے نازل کر دی. دعا نے جو ہے اس مصیبت کو مٹا دیا. تو وہ چیز جو ثابت ہوئی اس دنیا میں آ کر وہ رد ہو گئی. اسی طرح سے موت کو اللہ نے پیدا کیا، جی نیکی نے موت کو ٹال دیا. تو جو چیز عالم مثال میں وجود پذیر تھی، موت یا اسی طرح سے مصیبت، اس کو اس دنیا میں رہنا چاہیے لیکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عالم مثال میں جو چیز ہے وہ سبب عادی کے درجے میں ہے اور تو اس کا مسبب پایا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی پایا جا سکتا. جی لیکن آپ جو تشریح فرما رہے ہیں سبب اور علت کی، یہاں پر کہیں حضرت نے اس کا اشارہ نہیں کیا ہے. یہ صرف شرع میں ہے یا پھر حاشیہ میں ہے؟ حاشیہ میں ہے. تو حضرت نے تو بہت مختصر لکھا ہے شاہ صاحب نے، لیکن پوری بات کو سمجھنے کے لیے اتنی تفصیلات درکار. واقعی تو اس کا نچوڑ یہ آپ نچوڑ یوں سمجھیں کہ حالانکہ ایک چیز مقدر ہے لیکن اس کو حقیقت میں آنے سے چند چیزیں روک سکتی ہیں. کہ عالم مثال کی ساری چیزیں عالم مادی میں پائی جا سکتی ہیں اور بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی عالم مثال میں پائے جانے کے باوجود عالم مادی میں وہ چیز نہیں بھی پائی جا سکتی ہے. بس ایک منٹ، لیکن وہ اس کے اسباب بھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں نا. اول تو یہ کہ کچھ نیکی آگے چلے جاتی ہے جس کو وہ روک دیتی ہے وہ حکم کو نافذ ہونے پر، یا کوئی دعا اسعد الدعا، جی وہ ایسے ہی تھوڑی رک نہیں جائے گی نا. کوئی تو سبب یا کارن یا سبب ہونا چاہیے نا اس کے وجود میں نہ آنے کی. ایک سبب تو وہ ہے، وہی ہے، ایک سبب تو وہ ہے کہ عالم مثال میں وہ چیز پائی گئی تو یہاں اس کو پایا جانا چاہیے، لیکن وہ پائی بھی گئی پھر بھی ایک دوسرا سبب پایا گیا نیکی کا، دعا کا، اس سبب نے اسے ٹال دیا. تو اب یہ بات کہنی ہوگی کہ جو چیز عالم مثال میں پائی جائے گی وہ سبب عادی کے درجے میں ہے، عالم مادی میں پائے جانے کے سلسلے میں تو کبھی اس سبب کا مسبب پایا بھی جائے گا اور ایسا بھی ہوگا کہ نہیں بھی پایا جائے گا. ایسا یہ اصل ہے. ٹھیک ہے لیکن میں
तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना समझने की अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ और जो सामीन है उनको समझाना चाह रहा हूँ। अगर कोई चीज आलम मिसाल में तय की जाती है तो आलम मादी में उसका वजूद नहीं होता है, तो उसकी वजह बस बिर और दुआ होती है, नेकी और दुआ होती है। ऐसा नहीं कि वो मुसब्बब ना पाए जाने की वजह से ये वजूद में नहीं आता। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तो दुआ और नेकी की वजह से उसका मुसब्बब वजूद में नहीं ना आया। वही तो मैं कह रहा हूँ मौलाना कि बात यही है वही कि अगर कोई चीज आलम कहा मिसाल जाएगा। में, मैं बात खत्म कर लूं मौलाना, एक मिनट, अगर कोई चीज आलम मिसाल में पाई गई है जी वो मुकद्दर शुदा चीज है, जी वो जरूरी नहीं कि हूबहू उसी शक्ल में आलम मादी में उसकी तर्जुमानी हो, इसका भी इम्कान है। ये कोई लाजमी जरूरी चीज नहीं। तो मैं जो समझाना चाह रहा था अपने आप को कि ये कि हालांकि मुकद्दर तकदीर पर हमारा अकीदा है, हम यकीन रखते हैं और हम मानते हैं कि जो आलम मिसाल में जो तय हो जाता है वो आलम मादी में आम तौर पर उसका निफास होता है, लेकिन आमाल बिर और दुआएं ऐसी चीज मुजर्रब चीजें हैं जो कुछ मौकों पर ऐसे बलाओं को जो आलम मिसाल में पाई जाती हैं वो दुनिया में वजूद पजीर होने से रुक जाती हैं। ठीक है, मैंने इस्तिलाही अल्फाज कम इस्तेमाल किए हैं। वो इल्लत का पाए जाना और नहीं पाए जाना, अब ये समझाइए कि ये इल्लत का पाए जाना वो क्या चीज है। मतलब आपने जो कहा ना कि इल्लत की शक्ल में आपने फर्क किया सबब और इल्लत से, तो वो जरा समझा दीजिए।